ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 7واں دن ہے آج آپ لوگوں کا. ہاں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. کم ہے ساتھی, آ رہے ہیں ساتھی. 7واں دن 7واں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اچھا جی, کون سنائے گا دعا؟ ہاتھ کھڑا کریں, دائیں ہاتھ کھڑا کریں, دایاں رائٹ ہینڈ. جمیل صاحب دعا سنائیں, کوئی سی بھی دعا سنائیں. چلیں آپ کے پاس 5 منٹ ہے. آپ یہاں سے کون ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ آپ مقبول صاحب آپ سنائیں. یہ پرانی آ گئی, یہ پیکج آ گیا جو آپ کو پہلے سے یاد تھا. کل والی دعا چلیں سنیں. ہاں چلو جی یاد کریں. ہاں سنائیں. آپ سنائیں. 1 منٹ آپ سنائیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایکسیلنٹ ہو گیا ماشاء اللہ, بغیر غلطی کے پار لگ گیا. متشابہ ہے, یاد کریں گے, محنت کریں گے, کام آئے گا. کیا ہوگا؟ کام آئے. میرے بچے اس رمضان میں بیماری میں مبتلا ہوئے. چھوٹا بیٹے کو نمونیا ہوا. ابھی بھی جب وہ کھانستا ہے تو اس کی کھانسی عجیب ہے. زندگی میں شاید کبھی کسی کو نمونیا ہم نے دیکھا نہیں تھا, اس کو دیکھا. تو آج وہ گھر میں بڑے پھدک رہے تھے, چھلانگے مار رہے, ادھر. میں نے کہا ابھی بیماری سے اٹھائے, تو میں نے جمع کی ان کو. مگر زور کی نماز کو جمع کر کے ان پر یہ دعا پڑھ کے دم کر کے پھر مسجد آئے. یا اللہ خیر کر دے. آج ختم قرآن بھی ہے, یہ مسجد میں کھیدیں گے کودیں گے, محبت سے نظر لگتی ہے. تو ابھی میرا پہلا عشرہ ہسپتالوں میں گزرا ہے. یا اللہ عید خیریت سے. تو اب دعا کر لیے, اللہ پاک تھوڑی بہت صدقے کی بھی توفیق دیں گے. اللہ نے چاہا تو ٹائم گزر جائے گا. یہ دعا یاد کرنے کی ہے. سنائیں جمیل صاحب. ہاں یہ تو ہنٹ آ گئے آپ کے پاس, ہنٹ آ گئے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دوبارہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اچھا, ان چیزوں کو کبھی زندگی میں معمولی نہ سمجھیں. یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. زبانیں ہمارے ہاں دنیا میں آج کا سیرت کا درس سمجھیں یہی صحیح, جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں. ابھی یہ مضمون اللہ پاک نے دل میں ڈالا ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے کلمات کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں. یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر آپ کو اندازہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں 5 بندوں کے لیے اللہ کو بولا, یا اللہ اس کو پکڑ, سب پکڑے گئے. نبی مستجاب الدعوات ہو, تو یہ اس مستجاب الدعوات زبان مبارک سے نکلے ہوئے, ان کی تاثیر کنفرم ہے. کمی ہے تو ہم میں ہے, کمی ہے تو. اور اس پہ میں مزید آپ کو دلیل پیش کروں. ایک صحابی تھے مکہ مکرمہ میں, مدینہ میں نہیں, کب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا تھا وہ کہیں نہ کہیں نوٹ کرتے تھے. کاغذ نہیں تھا, کہیں کھجور پر, کہیں ہڈی پر, کہیں چمڑے پر نوٹ کرتے. حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا. ایک دفعہ حضور نے مکہ مکرمہ میں کسی کو ڈانٹا, کسی کو. تو وہ صحابی نے وہ ڈانٹ نہیں لکھی. انہوں نے کہا ڈانٹ کیا لکھوں, صحیح ہے,
حضور نے ڈانٹ دیا. بعد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس ساری اس کا اظہار کیا، حضور کہ میں نے آپ کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی کو ڈانٹا تو میں پھر لکھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا حضور ہماری طرح ایک انسان ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ لکھنا صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے کا. واللہ لا یخرج من هذا الفم الا حق، میں خوش ہوں خفا ہوں، میرے اس منہ سے اللہ کی قسم حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. میرے اس منہ سے حق کے علاوہ، غصہ اور خوش ہونا یہ نبی پر اثر انداز ہونے والی چیز نہیں ہے. اب حضور کی اسی بات کو لے کر ہم آئے 27ویں پارے سورہ نجم میں، وما ينطق عن الهوى، کہ یہ نبی اپنے سے بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحى، ہاں صرف وہ وحی ہوتا ہے جس کو اللہ کا نبی تکلم کرتا ہے، پروننسیٹ کرتا ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن آ گیا، اور ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث آ گئی. ہوتی وحی ہے، ہوتی اس کو اصطلاح میں وحی ہے مطلوع اور غیر مطلوع بولتے ہیں. مطلوع اور مطلوع یعنی تلاوت کی گئی وحی آیات قرآنی، اور غیر مطلوع تلاوت نہ کی گئی وحی جیسے احادیث. تو یہ وحی ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کی بڑی تاثیر ہے. آپ اگر اپنے آپ کو بچوں کو اس کی عادت بنا دیں، دعائے ابو دردہ کی عادت بنا دیں، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جانے سے نوبت نہیں آئے گی. آپ ایک خود مستقل ہو جائیں گے، مستغنی ہو جائیں گے. جیسے کسی بندے کے پاس مارکیٹ میں فیول کی کمی ہو اور اس کا اپنا پیٹرول پمپ ہو، اس کو پرواہ نہیں ہے، فیول کم ہوتا ہو میرا تو اپنا پیٹرول پمپ ہے، اس کی ٹینک انڈر گراؤنڈ ٹینک بھرا ہوا ہے، جب ہوگا تو لگائیں گے، بھر دیں گے. تو یہ جو بندہ وہی کے زیور سے لیس ہو جاتا ہے نا. میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ہمارے نانا جی رحمہ اللہ کو جب ہم نے دیکھا، ہم نے محسوس کیا، اور ہمیں اللہ پاک نے نانا جی کی زندگی میں اس بات کا شعور دیا کہ یہ شخصیت عام شخصیت نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا زندگی کے بعد جانے کے بعد خیال پیدا ہونا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نانا جی کی زندگی میں اچھی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں جو شخصیت ہے کوئی عام انسان، اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا. تو اب نانا جی کی خدمت، نانا جی کے ساتھ مذاق، نانا جی سے دوستی بھی تھی، نانا جی میرے مربی بھی تھے، تربیت بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا. لیکن جب کبھی پتہ چلتا فلاں جگہ پر بزرگ ہیں، یہ وہ دوسرا تیسرا، تو ان بزرگوں کی عقیدت بھی دل میں ہوتی تھی، لیکن ساتھ میں احساس ہوتا تھا یار میرے گھر میں سورج ہے، میرے گھر میں اگر یہ ہدایت کے چراغ ہیں تو میرے گھر میں ہدایت کا. اب جب نانا جی دنیا سے رخصت ہو گئے نا، آئے ہائے کتنی کمی ہے زندگی میں. اب جب پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پر کوئی واقعی اللہ والا بزرگ ہے تو جی چاہتا ہے سر کے بل اس کی خدمت میں جاؤں. تو یہ وحی کے الفاظ کی قدردانی جان بوجھ کر ہونی چاہیے. اسی طرح جب نعمت چھن گئی نا، نعمت اب پہلے سے زیادہ احساس ہو رہا ہے یار کیا شخصیت تھی ہمارے گھر میں. میں نے ایک دیکھا ایک بندے کو، نانا جی کے گھر جو مین اسٹاپ ہے روڈ کا اس سے آدھا کلومیٹر فاصلے پر تھا، اور وہاں سے اترا، اسٹاپ پہ اتر ساتھ ہی مارکیٹ ہے، کہیں سیمنٹ کی دکان ہے، کہیں جنرل اسٹور ہے، کہیں یہ چیزیں ہیں، راشن کی دکان ہے. ایک بوڑھا ضعیف بندہ اترا، میری عمر ہوگی یہ سالار جتنی یا حسنین جتنی، اتنا تھا، میں میٹرک میں. تو میں اپنے کام سے گیا ہوا تھا، ایک بندہ اترا بڑا ضعیف العمر، ہاتھ میں ڈنڈا، پیچھے 8 مقام کشمیر میں پیچھے ایک علاقہ ہے جو تقریباً مقبوضہ کشمیر کا بارڈر لگتا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کتنا دن کا سفر کر کے آیا. تو میں اپنے کام سے تھا، میں دیکھا وہ بندہ گاڑی سے اترا، اترتے ساتھ ہی اس نے مارکیٹ کو چومنا شروع کی. جیسے وہاں اترے اندر داخل ہو تو یہ مارکیٹ ہے، پوری مارکیٹ بند ہے، تو اس نے اتر کے مارکیٹ کو پیار کیا. صحیح ہے، پیار کیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے پتہ ہے نانا جی کا مہمان ہے. احساس ہو جاتا ہے نا یار کون کس سے ملنے کے لیے. یار میں گیا اس کے پاس، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیسے ہیں، خیریت سے؟ آئے میں آپ کے ساتھ چلوں. وہ کندھے پہ نانا جی کے لیے اخروٹ اور دیسی سوغات لے کے آیا ہوا تھا، اپنے علاقے کی، خرید کر نہیں، اپنے کھیتوں کی.
تو ان کا نام تھا مولانا عبد الخالق رحمہ اللہ تعالی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اترے یہ کہ آپ نے مارکیٹ کو پیار کیوں کیا ہے؟ صحیح ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نانا جی کی ہمارے دل میں کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم. اس نے کہا ہمارے دل میں آپ کے نانا جی کے جو اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ایک محبت کی دکان ہے اور جس کا ہولڈ نانا جی کے پاس ہے. پروپرائٹر نانا جی ہے، پروپرائٹر. تو آپ کے نانا نے اللہ پاک کی محبت کی دکان کھولی ہوئی ہے، تو اس کی گلی کو نہ چوموں تو اور کیا کروں؟ جس سے اللہ کی محبت ملے، جس سے اللہ کی محبت ملے تو اس گلی کو چوچوں کو چومنا پڑتا ہے. یہی یا کوئی اور شخص نانا جی سے ملنے کے لیے آئے، اب فاصلے پر ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک فاصلہ ہوگا 10-20 قدم فاصلے پر ملاقات کے لیے آئے، اور میں نانا جی کا ہاتھ پکڑا ہوا. نانا جی کو راشا تھا، ہاتھ کامتا تھا. تو نانا جی نے وہیں سے، اچھا یہ بے تکلفی میں ہوتا ہے، نانا جی نے وہیں سے کھڑے ہو کر بولا دل کا کیا حال ہے؟ کیا بولا؟ اسے اشارہ کر کے دل کا کیا حال ہے؟ اللہ گواہ ہے وہ نانا جی کا عقیدت مند وہیں زار و کتار رونے لگ گیا. رویا وہ، کانپنا شروع ہو گیا یہ وہ. تو نانا جی مسکرائے، اللہ کی رحمت آ گئی، یہ رونا اللہ کی رحمت ہے. اچھا آپ پھر ان سے ملے، مصافحہ کیا، سلام. ان کو بولا مسجد چلے جائیں، مسجد نماز جمعہ کے بعد ملاقات ہو. تو یہ جو نبوت کی جو زبان یا نبوت کے جو الفاظ جب کوئی بندہ اپنے اندر اس کے اندر تاثیر بنا لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دیتے ہیں. بڑی چیز ہے. میں نے نانا جی رحمہ اللہ کو دیکھا ممبر پر جب وہ تلاوت کرتے تھے، واللہ کوئی سخت پتھر دل بھی آ کے بیٹھے نا، نانا جی کی تلاوت سنتے ہی روتا تھا، سنتے ہی ترجمہ نہ سمجھ آئے. نانا جی کا طرز اور اس کی جو تاثیر اور اس میں جو مٹھاس، کیا کچھ. سخت دل بندہ روتا تھا بیٹھے ہوئے، اور اس کا دل ہلکا ہوتا تھا، یار کسی نورانی محفل میں بیٹھے دل جاری ہوا، لطف اور سکون آ رہا ہے. تو یہ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں ان کو پولائٹ نہ لیں، بہت بڑے بھاری تاثیر والے الفاظ ہیں. تو اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری بات میں سے کیا نکلا کہ حضور نے فرمایا میرے منہ سے حق کے علاوہ، ایسے اشارہ کیا کہ میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں لکھتا، جو بھی لکھے اس کو لکھا کرو. پھر حضرت علی نے بھی کتابیں حضور کی احادیث لکھی حضور کے زمانے میں. حضرت ابو ہریرہ نے بھی لکھی، صحیفے کہلاتے تھے، چھوٹے چھوٹے کتابچے رسالے، وہ آج بھی موجود ہیں. کل ہماری بات ہوئی تھی جو لوگ کفر میں اخلاقیات کے لحاظ سے پرفیکٹ ہیں وہ اسلام لانے میں بھی فخیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، یعنی اسلام کسی کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگاتا بلکہ اور نکھارتا. اسی طرح حضور کے جو انبیاء کا سلسلہ ہے اس میں ایک نبی ہیں، شاید آپ نے ان کا نام نہ سنا ہوگا تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ایک نبی گزرے ہیں یوشع بن نون، یوشع بن، یہ نبی گزرے ہیں. صحیح ہے. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر تھے. ہاں جن کے پاس مچھلی تھی، ہاں جن کے پاس مچھلی تھی، یہ یوشع بن نون ہے. اور یہ روایات میں آتے ہیں حضرت موسیٰ کے رشتے میں بھی بانجے یا بھتیجے تھے، اور حضرت موسیٰ کے شاگرد بھی تھے. پھر حضرت موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی. ان کی نبوت میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں علاقے میں جا کر آپ نے جہاد کرنا ہے، اور غروب شمس سے پہلے پہلے آپ نے اس علاقے کو فتح کرنا ہے. تو انہوں نے کوشش کی، گئے، ایفرٹس کیے، سب کچھ ہوا. سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، وہ علاقہ فتح نہ ہوا. اب اللہ کا حکم جانے والا تھا، تو انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے بولا انت مأمورۃ وانا مأمور، تجھے حکم ہے غروب ہونے کا اور مجھے حکم ہے غروب سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنے کا. اور اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھ سورج کو یہیں روک دے یہاں تک کہ میں علاقہ فتح کروں، پھر تو غروب ہو.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو میری بات یاد آئی ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے یہ دنیا و ما فیہا میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے, تجھے اپنے لیے پیدا کی ہے. اگر تو میرا ہو جائے گا تو یہ سب کچھ تیری خدمت کریں گے, اور اگر تو میرا نہیں ہوا تو اس سب کسی کو میں تیرے خلاف کر دوں گا. اب یہ وقت کے نبی ہیں, اللہ کا حکم مانا, اللہ کی بات مان کے چلے, جہاد کے لیے گئے, اب حجت تام کر دی, ایفرٹس پورے کر دیے, اور سورج غروب ہونے لگا, بالکل قریب تھا غروب ہو جائے. انہوں نے اللہ سے مناجات کی, اس کو مخاطب کیا کہ تجھے حکم ہے غروب ہونے کا, مجھے حکم ہے غروب سے پہلے علاقہ فتح کرنے کا, اللہم احبسھا, یا اللہ اس کو روک دے. فحبست, سورج رک گیا, سورج حتی فتح اللہ علیہ, یہاں تک کہ انہوں نے علاقہ فتح کیا, پھر سورج غروب ہوا. یہ مستند واقعہ آ گیا مسلم بخاری کا. اسی طرح کچھ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے حضرت علی کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں, لیکن ابھی اس کی چونکہ سند میرے ذہن میں نہیں ہے لہٰذا ابھی اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتی. اسی طرح انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے ان میں وجہ مناسبت کون بتائے گا؟ میں نے بڑی تفصیل سے بتائی تھی. یعنی دونوں کو معجزے دیے گئے, ان دونوں کے معجزے میں امتیاز کیا تھا؟ کوئی ایسا وصف جو کامن ہو؟ جی چچا عبدالرشید. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور بس آپ بتائیں. لوہے پر جو ہے وہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ تھا کہ وہ لوہے کو ٹچ کرتے تھے تو وہ موم ہو جاتا تھا, اور وہ اس سے جو ہے وہ پود اور مناظرہ وغیرہ بناتے تھے. صحیح ہے, تھوڑا تھوڑا یاد ہے آپ لوگوں کو, ابھی میں دوبارہ ہاں اب اس کو نا سمرائز کرنا ہے, ادب کے پیرے میں لانا ہے لٹریچر میں. وہ یہ کہ دنیا میں جو سخت ترین دھات ہے وہ اللہ نے والد کے لیے نرم کی, اور دنیا میں نہ نظر آنے والی چیز جو ہوا ہے وہ اللہ نے بیٹے کے لیے مسخر کی. یہ چیز ہے, دونوں کو معجزے ملے, داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ سخت ترین چیز نرم ہو گئی, اور جب بیٹے کی نبوت کی باری آئی تو معجزہ دیا تو ایک نہ نظر آنے والی چیز کو ان کے لیے مسخر کر کے ان کے کنٹرول میں دے دی. تو دونوں والد اور بیٹے دونوں کو عجیب قسم کے معجزے اللہ پاک نے عطا فرمائے. ایک واقعہ آتا ہے, اور واقعہ یہ آتا ہے 70ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہی کی بکریوں نے ایک دوسرے بندے کے کھیت کھا لیا. صحیح ہے, تو داؤد علیہ السلام کی برگاہ میں آیا فیصلہ. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا بھائی جتنے کا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے کی بکریاں آپ اس کو دے دیں. یہ تھی قضا, یہ تھی فیصلہ عدالت کا. یہ لوگ فیصلہ کر کے جانے لگے تو عدالت کے باہر سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا, میرے والد صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا یہ فیصلہ کیا. کہا اچھا یہ تو آگئی قضا میں, اگر تم لوگوں میں صلح کرا دوں. قضا میں رضامندی ضروری نہیں ہوتی, ہاں صلح میں دونوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے. صلح ہے نا, دونوں میں فرق سمجھ آ گیا. ایک ہے قاضی کا فیصلہ, قاضی نہیں دے, قاضی بولتا ہے یہ مرڈرر ہے اس کو پھانسی چڑھاؤ چاہے وہ نہ مانے, یہ ہوتی ہے قضا. اور ایک ہوتی ہے صلح, بھائی راضی ہو, راضی ہو, چلو بھائی گلے ملو بھائی. تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے آفر کی کہ میں تم لوگوں کی صلح کراؤں. دونوں جاگ رہے تھے, دونوں مدعا اور مدعا علیہ دونوں ماشاء اللہ, بولو ماشاء اللہ. اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ فرمایا چرواہا اپنی بکریاں جس کا کھیت کھایا ہے اس کو دے, اور یہ ان بکریوں کو چرائے گا بھی اور ان کا دودھ خوب استعمال کرے گا, یہاں تک کہ جس بندے نے کھیت ضائع کیے وہ فصل لگائے گا, فصل اتنی تیار ہو جائے گی وہ بندہ اس کو فصل واپس کرے اور اپنی بکریاں لے لے. کیسا فیصلہ ہے؟ بالکل اپوزٹ فیصلہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان, ایک قضیہ پیش آیا,
داؤد علیہ السلام نے اس پر قضاءً فیصلہ نازل کیا، اور ہم نے سلیمان کو صلح کی ایک صورت سمجھا دی، ہم نے سمجھائی، کس نے؟ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو خواتین تھیں، دونوں کو اللہ نے اولاد دی، ایک کا بچہ بیڑیا شیڑیا کھا گیا، ایک بچہ باقی بچہ تو نہ انسولین تھی نہ کوئی اس پر اسٹیمپ لگی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک بولے میرا، دوسرا بولے میرا، دونوں روئیں۔ فیصلہ آ گیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، صحیح ہے؟ تو ایک بولے میرا کا دعویٰ کرو، کوئی دعویٰ یہ کرے کوئی دعویٰ وہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھری لاؤ، کیا کرو؟ چھری لاؤ، اور بچہ کاٹ کے آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو۔ نبیوں کے حکمت بڑے فیصلے ہیں، صحیح ہے؟ جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، چھری آئی، کاٹنے لگے، تو ایک عورت نے کہا حضور بچے کو کاٹے نا اس کو دے دیں، بچے کو کاٹے نا اس کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بچہ اس عورت کو دے دو، اس کا بیٹا ہے، کیونکہ جو اس کی حقیقی ماں نہیں ہے وہ تو بولے گی کاٹ دو، میرا گیا تو اس کے بھی جائے، لیکن جو حقیقی ماں تھی وہ یہ بولے گی میرا بچہ زندہ رہے مرے نا۔ ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو قاضی القضاء چیف جسٹس بننے کے گر سکھائے۔ ہمارے والوں کو تو آج کل خط مل رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتہ نا، او ایسا سین ہوئے، ہمارے چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کو دھمکی آمیز خط مل رہے ہیں گھر پہ، تمہاری ایسی، اور خط کے اندر کوئی پاؤڈر ڈال کے بھیج رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں مسٹر بین کی طرح اپنے کو خود ہی خط ڈال رہے ہیں۔ اس سال اللہ پاک نے آپ کو دنیا و مافیا سے کٹ کے یہاں رکھے ہوئے، قاضی بھی اپنا کام کریں گے، حکومتیں بھی اپنا کام کریں گی۔ آج لائٹ چلی گئی، مجھے بڑا دکھ ہوا یار، تقدیر غالب آ گئی، پورے بحریہ کی گئی، ہاں بہت دفعہ گئی، بہت دفعہ گئی۔ تو خیر میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا امام صاحب کے ای والے گڑبڑ کر رہے ہیں، جانے کا ٹائم نہیں ہے، پیچھے سے فیڈر ٹرپ کر رہے ہیں، ہم اپنا سسٹم آن کرتے ہیں وہ لائٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم بند کرتے ہیں وہ پیچھے سے پھر بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ آنکھ مچولی چلی یار۔ میں نے کہا یا اللہ ہم نے کوشش کی ہمارے معتکفین پریشان نہ ہو، اب لائٹ کے لیے کیا کریں، جنریٹر لگائیں، الحمدللہ۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم۔ اچھا ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی حضور کے حوالے سے، وہ یہ آ گئی نا، حضور نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوہ سبحان اللہ انا للہ انا للہ، اللہ پاک ہمیں نعمتوں کا شکر گزار بنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آج گزشتہ رات ایک جنوں میں سے ایک جن شیطان نے میری نماز میں خلل ڈالا، میری نماز میں لیقطع علیہ صلاتی، میں نماز پڑھ رہا تھا، کبھی ادھر چھلانگے مارے کبھی ادھر مارے۔ اچھا جن کی اصل ماہیت اتنی ہوتی ہے، جن اصل اس سے بڑا نہیں ہوتا خلقتاً۔ کسی نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تھی، مجھے یقین نہیں آیا تھا آپ نے کہا۔ جن لوگوں نے جنوں کو دیکھا ہے نا ان سے بھی ہم نے سنا ہے، جو جنوں کو جانتے ہیں، جن کو اللہ نے دیکھا ہے، جن اتنا ہوتا ہے ایسے کر کے ایسے جاتا ہے، ایسے کر کے ایسے جاتا ہے، اور شولے ٹائپ کا، ہاں، اور انگوٹھا نہیں ہوتا اس کا، انگوٹھا نہیں ہوتا۔ اگر جن کا، ہاں اگر جن کا انگوٹھا ہونا تو گھنٹے میں 5 بندے مارے، گھنٹے میں 5 بندے مارے۔ جن جب، اللہ معاف کرے، جن جب کسی کو آتا ہے نا تو وہ ایسے دباتا ہے، تو وہ ریئل اس میں مار نہیں سکتا انسان کو، اور اگر ایسے دبائے تو وہ کلٹی کر دے۔ ایک صاحب تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا یار عملیات وغیرہ میں کر رہا تھا، ایک دن مسجد میں گاؤں کی باتیں کہ میں سویا تو مجھے 8 جنوں نے اٹھایا، کتنوں نے، اور مجھے لے کے مسجد کے باہر لے جا رہے تھے کہ مسجد میں امامون مسجد کے باہر آئے تو ہم اس کو ٹھیک کریں۔ یہ ہمیں کنٹرول میں رکھتا ہے، یہ ہمیں، تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں ہوا میں جا رہا ہوں، ہوا میں جا رہا ہوں، میری آنکھ ہوئی، میں نے کہا صبر کرو تمہاری، اوپر سے میں نیچے گرا، تو وہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے مسجد سے باہر چلے گئے، اللہ نے بچا دیا۔ یہ اللہ اس مخلوق سے محفوظ رکھے، یہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں، جہاں اوپر ادھر ادھر، ڈرنا نہیں ہے، رات کو بولو امام صاحب نے مجھے یہاں
مثال کے طور پر، مثال کے ہماری ملاقات دو ملاقات ہوئی ہیں جن سے یہاں پر رات میں 3:30 بجے نماز عبادت کر رہے تھے، پھر ہوگا، نیک ہوں گے نا، مسجد میں ہندو جن نہیں آتے، ہاں، اور کچھ نہیں کہتے، یہ کچھ نہیں کہتے۔ یہاں میرے پاس ایک بندہ ہے، یہ آؤٹ آف ٹاپک بات ہو رہی ہے، پریسن 1 کا بندہ ہے جس نے ورلڈ وار 1 دیکھی ہے، جس نے ورلڈ وار 1 دیکھی ہوئی ہے۔ آپ بلیو کریں گے، پریسن 1 کا ہمارا نمازی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں اس سے بڑی باتیں چھیڑتا ہوں، وہ مجھے بڑی 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 کہانیاں روایت جمع کرنا میرا شوق ہے، وہ مجھے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہے، کہتے ہیں یار مجھے رات کو اتنا تنگ کرتے ہیں، مجھے بیڈ سے اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں، میرا سر ادھر مارتے ہیں، ہندو جن ہے اس کے ساتھ۔ تو مسلمان جن نہیں تنگ کرتے، آپ اگر ان کو نقصان پہنچائیں گے تو مڑ کے آپ کو سوتیں گے صحیح، لیکن جب تک آپ تنگ نہیں کریں گے تو ہاں نا، مسلمان کافر دونوں ہوتے ہیں نا۔ اتنے دنوں سے تو کہہ رہا ہوں کہ جن آئے حضور سے تو قرآن کی تلاوت سنی تو ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں تھے، پھر ایمان لائے نا۔ تو پتہ نہیں بات چلتے چلتے یہ مسجد نبی میں جن آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تنگ کیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے قدرت دی، میں نے ہاتھ مارا تو پکڑ لیا، صحیح ہے، سو رہا تھا سالہ، سو رہا تھا ساتھ، پکڑ لیا حضور نے، صحیح ہے، اب جاگے گا انشاءاللہ۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، تو اس کو پکڑ کے حضور نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اس ستون کے ساتھ باندھ کے صبح تک باندھ کے رکھوں، تاکہ میرے تمام صحابہ آ کے صبح تجھے دیکھیں، اور لازمی دیکھیں گے تو کان کے نیچے لگائیں گے بھی ایک آتے ہوئے، جیسے خدا نخواستہ چور ڈکیت پکڑا جاتے ہیں تو اس کو مارنا ثواب دارین ہوتا ہے، جو بھی جار ہوتا ہے وہاں تو اس کو لات مارتے ہوتے ایسی تیسی، صحیح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میری سارے صحابہ تجھے دیکھ لیتے، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے رواں نہ ہو۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام کا راز ہے کہ جنات پر ان کو طاقت تھی، انہوں نے کام کروائے۔ مجھے تو آپ نظر آ گئے اللہ کی قدرت سے، لیکن میرے صحابہ کو آپ نظر، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی دعا درمیان میں ہاڑے آ گئی، حیا ہے کہ اللہ نے جو طاقت ان کو دی اس کو ہم ایسے پبلک نہیں کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں پکڑ لیا تھا۔ اگلا واقعہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 عورتیں آئیں، ایک کے بچے کو بیڑیے لے گیا، ایک کو بولا اس کو کریں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ اور بتائیں، 3 دن رہے۔ کتنے دن؟ ثابت یہ 3 دن رہے بھائی، انسان تھے 3 دن ہی برداشت کر سکے، پھر ان کو باہر نکال دیا، 40 دن نہیں۔ کتنے دن رہے؟ سب کچھ، ہاں یہ قرآن میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے کدو کی بیل جب ان کو باہر پھینکا نا، ان کے جسم پہ جھیلی لگی ہوئی تھی جو اس کی پیٹ کے اندر ہوتی ہے، بڑے کمزور تھے۔ سب سے پہلے ان کو ریلیف کے طور پر اللہ پاک نے کچھ انتظام کیا، کدو کے بیل کے پتے کے نیچے انہوں نے آرام کیا، تھوڑی بہت طاقت آئی، پھر اپنے آپ کو صاف کیا اور پھر اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ ہائے میرے اللہ، نہیں، الفاظ کو فلٹر کریں گے، الفاظ کو فلٹر کریں گے۔ اللہ پاک کی مشیت کے بغیر وہ قوم سے نکل کے چلے گئے تھے، صحیح ہو گیا؟ اللہ پاک کا حکم نہیں آیا تھا، قوم پر عذاب آنا کنفرم ہو گیا تھا۔ تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار دیکھے، نشانیاں پوری ہیں، بھائی یہ قوم ہلاک ہوگی۔ تو قبل اس کے کہ اللہ کی اجازت آتی، اللہ کے عذاب سے ڈر کے وہ قوم میں سے نکل گئے۔ پیچھے قوم نے دیکھا ہو یونس بن متہ چلے گئے، اس کا مطلب عذاب کنفرم ہے، اور وہ اپنے نیک برگزیدہ علماء کے پاس گئے، بھائی کیا کرنا؟ علماء نے کہا بھائی نبی گیا، اس کے مطلب عذاب کنفرم ہے، ایک ہی صورت ہے، بستی سے باہر نکلو، سجدے میں گرو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ قوم آئی باہر، اجتماعی طور پر انہوں نے کچھ عبادت کی، جو کچھ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کو ان پر ترس آ کے آیا وہ عذاب واپس کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں
صرف قوم یونس دنیا میں واحد قوم ہے جس پر آئے وہ عذاب ہم نے واپس کیے، ورنہ جب اذا جاء اجل، اللہ کا جب حکم آ جاتے پھر وہ واپس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بچ گئے، وہاں یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی گئی درمیان بھنور میں، طوفان آ گیا، طوفان آیا تو اب وہ لوگ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے سمجھ گئے یار یہ طوفان میری وجہ سے آیا، خود ہی بولا کہ مجھے آپ لوگ پھینک دے سمندر میں، دریا میں، یہ طوفان میری وجہ سے، مجھے پھینکیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کو پھینک، چلیں ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، تو جس کا نام آیا وہ چھلانگ مارے گا، جس کا نام آیا قرآن اندازی کی نام یونس علیہ السلام۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں مانتے، یہ فارم 45 کینسل ہے، پھر آؤ فارم 45 کینسل، ہاں 47 45 سب تیل لینے گئے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، پھر یہ پریشان ہو گئے یار اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے، ان کو ہم کیسے پھینکیں۔ یونس علیہ السلام بول بھی رہے ہیں بھائی مجھے پھینکو، مجھے جانے دو۔ تیسری دفعہ یہ پھر نام آیا، پھر انہوں نے یونس علیہ السلام کو پھینک دیا۔ جیسے ہی پھونکا طوفان کم ہو گیا، جیسے ہی یہ آئے نیچے ویل تیال تھی، ہڑپ اندر اندھیروں میں زندہ، وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت تاثیر والی آیت ہے یہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر آپ کے، میں گناہ گاروں میں ہوں، یا اللہ مجھے معاف۔ اپنے گناہ کا اعتراف ہے۔ 3 دن وہ گھومتی رہی، تیسرے دن لا کے ان کو باہر پھینک دیا۔ اب باہر قوم کو احساس ہوا یار ہمارے نبی تھے چلے گئے، چلو تلاش کرتے ہیں۔ وہ تلاش میں نکلے، یہ باہر یہاں آ گئے، وہ کرتے 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 ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ پکے ایمان کے ساتھ یونس علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہو کر زندگی گزاری۔ پھر ان کا آگے جو خاتمہ بالایمان ہوتا وہ بعد میں ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث شفاعت ہے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی شفاعت کے بارے سے اطلاع دی ہے کہ لوگ آئیں گے اور شفاعت کا سوال کریں گے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے بغیر کسی کے پاس جاؤ۔ لوگ آئیں گے الی نوح، نوح کے پاس، نوح کہیں گے انت اول الرسل الی اہل الارض وسماک عبدا شکورا اما تری نحن فیہ علاما، کہتے ہیں نہیں ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ساری باتیں ٹھیک ہے، میں اللہ کا نیک بندہ نبی ہوں سب کچھ ہوں، لیکن اللہ کا جو غضب مجھے نظر آ رہا ہے اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ اگر بھلا چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے پاس۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ نفسی نفسی، ہر نبی بولے گا میں یا اللہ میرے کو بچا دے، امت تو جو ہوگا سو ہوگا، میرے کو، یہاں تک کہ ایک تو نبی سارے کے سارے لوگ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر وہ معاملہ ہوگا جو آپ لوگوں نے سنا الحمدللہ۔ یہ انبیاء کا چھوٹا چھوٹا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کو اتنا مزہ نہیں آ رہا، لیکن یہ ساری کنفرم باتیں ہیں۔ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، لیکن یہ اتھینٹک بات ملنا بڑی بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں، 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ جن 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں وہ ہے اللہ الہ الا اللہ، یہ ذکر لا الہ، کیونکہ 7 آسمان 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، لا الہ ان سے بھاری ہوگا۔ بڑی بات ہے، لا الہ ان سے، جمیل صاحب اونچا بولیں، لا الہ ان سے بھاری ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور عجیب اگلی بات کہ اگر زمین اور آسمان 7 کے ساتھوں کو ملا کر ایک مضبوط سیسا پلا ہوا گولا بنا دیا جائے، سیسا پلا ہوا، اور ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کو چلاؤ تو ان کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اوپر کی باتیں ہیں، کہاں کی؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ اور دوسرا میں جو آپ کو حکم دیتا ہوں وہ
یہ اس ذکر کا کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی، کیونکہ یہ ہر چیز کا ذکر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، روح زمین پر کوئی بھی چیز ہے یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، یہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدی کی کثرت کے ذکر کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں اور تکبر سے منع کرتا ہوں. یہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں آخری وصیت ہے اپنے بیٹوں کو. دو کرنے کے کام لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی، اور دو نہ کرنے کے کام شرک اور تکبر. اور اے اہل مجلس، ایک چیز سے میں آپ کو منع کرتا ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، نہ رات کو سویا کرو نہ ابھی سویا کرو. میں آپ کو نیند سے منع کرتا ہوں. کس سے؟ اسی وحی کی پیرائے میں نصیحت کر رہا ہوں. شاید میری بات اثر کر جائے. اتنے شوق سے نیچے سے اوپر آتے ہیں جیسے اوپر جا کے سارا علم ختم کریں گے، یہاں آ کے سوتے ہیں. سونے کے لیے آتے ہیں. تعجب ہے یار، تعجب. تھکا ہوا میں ہوں آپ سب سے. ماشاء اللہ، یہ چیز یاد رہے گی، قیمتی بات آ گئی. صحیح ہے، لا الہ بھی پڑھیں گے نا. ہاں، اس کے بعد پڑھ لیں، پورا پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلو اب دجال کا تذکرہ ہے، شاید جاگ جائیں. دجال کا تذکرہ ہے شاید. اچھا، دجال کے حوالے سے بات کر کے پھر دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں، دجال ایسا فتنہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے زندوں اور مردوں کا فتنہ قرار دیا ہے. جو مر گیا نا وہ بھی دجال کے فتنے سے بچا نہیں ہے. کیسے بتاتا ہوں. ہر نبی جو آیا ہے اس زمین پر، اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنے ایمان لانے والوں کو دجال سے ڈرایا ہے کہ اگر تم لوگوں کی زندگی میں دجال نامی شخص آیا تو اس پر ایمان نہیں لانا، وہ جھوٹا ہوگا، کافر ہوگا. اور اللہ رب العزت دجال کو تسلط دیں گے، طاقت دیں گے تاکہ ایمان والوں کا امتحان لیا جائے. صحیح ہے، میرے خیال سے آج اس پر سیر حاصل گفتگو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. احمدہ و نصلی علیہ. اب یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام بھی اگر اپنی امت کو دجال سے ڈرا رہے ہیں، اور آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نے آپ کو بتایا تھا آدم علیہ السلام کے بعد زمانہ گزرا، اگلے نبی کون ہوئے؟ گویا سیکنڈ نبی نے شروع کیا، اور 1,00,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے سب نے اپنی امتوں کو ڈرایا، اور حضور نے بھی اپنی امت کو ڈرایا. دجال کا معاملہ کیا ہے؟ نام یاد رہے گا، ایک صحابی ہیں تمیم داری، بڑے مشہور صحابی ہیں، راوی بھی ہیں. کہتے ہیں میری کوئی چیز ایسی گم ہو گئی، کوئی جانور چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو میں کشتی میں سوار ہو کر اس کو تلاش کرنے کے لیے کسی جزیرے کی طرف جانے لگا. مجھے لگا کہ میری چیز یہاں سے ادھر چلی گئی، تو وہ کشتی چلتے 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 راستہ بھٹک گئی اور کسی ان نون جزیرے پہ مجھے اتار دیا. وہاں میں اکیلا اترا، کشتی کہیں اور گئی. وہاں جزیرے پر میں گیا، وہاں مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی. میں نے اس کو بولا میرے ایسے جانور، ایسی چیز گم ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس چیز کا تو نہیں پتہ، البتہ اس غار کے اندر جا، اس غار کے اندر کوئی عجیب چیز ہے. اب یہ سارے تکوینی کام ہیں، چیز کا گم ہونا، کشتی میں سوار ہونا، کشتی کا بھٹکنا، جزیرے پہ اترنا، بڑھیا کا ملنا، اور بڑھیا کا یہ کہنا کہ یہاں اندر جا، اندر شاید کوئی اور چیز ہے. اندر کہتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں اندر میں جب گیا تو چلتے 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 میں نے ایک جگہ اپنے آپ کو ایسا پایا کہ میں پورا کا پورا ایک زنجیر کے ایک کڑے کے اندر کھڑا تھا. اتنی بڑی زنجیر تھی کہ اس زنجیر کے ایک کڑے کے اندر میں کھڑا تھا. یہاں تک کہ میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو ایک دیو ہیکل چیز کو اللہ پاک نے باندھا ہوا ہے. وہ دجال ہے وہ. تو اب میری اس سے بات ہوئی،
اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس نے کہا خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا اوہ میرے آنے کا، باہر نکلنے کا ٹائم ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس سے کچھ سوال کیے، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کچھ سوال جواب دیے۔ انہوں نے پوچھا تو کب آئے گا؟ صحیح ہے۔ بہرحال ان کا آپس میں مکالمہ ہوا اور یہ اس غار سے ڈرے ہانپتے کانپتے باہر نکلے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تھا، یہ جو تو بیان کرے سب ٹھیک ہے، انہو دجال کذاب، وہی اس امت کا دجال ہے اور جھوٹا ہے، اور یہ اب اس امت میں آئے گا۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، مین نشانیوں میں سے ایک نشانی جس جگہ پر باندھا گیا ہے، شاید وہ کسی ڈیڈ سی کا ڈیپ تھی یا کوئی ایسی جگہ تھی۔ فرمایا جب بحر میت، یہ اسرائیل سے اسی طرف کا یہ ہے، انتہائی کڑوا پانی ہے اس کا، کڑوا پانی۔ فرمایا جب اس کا پانی سوکھ جائے گا تو یہ آ جائے گا۔ اب اس کا پانی ڈیلی کم ہو رہا ہے، حالانکہ پیتا کوئی بھی نہیں پانی، لیکن ڈیلی کم ہوئے جا رہا ہے۔ یہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کھید ہے۔ اب ان صحابی نے آ کر اطلاع دی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا جب وہ سوکھ جائے گا تو یہ آئے گا، گناہوں کی کثرت ہوگی یہ وہ۔ اب دجال کا جو فتنہ ہے نا وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ پاک دجال کو گدے پہ سوار کر کے آئیں گے، اس کی صرف ایک ہی آنکھ ہے، ایک آنکھ ہے ہی نہیں ہے، ایک جو آنکھ ہے اس میں زخم ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر یہاں والی آنکھ شو ہوتی ہے نا، وہ سب جھوٹ ہے، اس کا دجال سے تعلق نہیں ہے۔ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماتھے میں ایک آنکھ ہوگی، ہے اس کی دونوں آنکھیں، ایک آنکھوں سے کانا ہے اور ایک آنکھ میں تکلیف ہے، اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ یہ آنکھ اور یہ آنکھ 2 انچ بھی نہیں ہے، 1 انچ بھی نہیں ہے، کتنا؟ یہ اس کی باڈی کا وہ ہے حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق۔ اور اس کی پیشانی پر لکھے ہوئے کافرا، کافر، ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا، ایمان والوں کو صاف لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اس کو ظاہری طور پر 2 فرشتے دیں گے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا کہے گا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فتنہ ہے، یہ کافر ہے، اس کی بات پر ایمان نہ لانا، اس فرشتے کی یہ بات کوئی نہیں سن سکے گا۔ بائیں طرف والا فرشتہ اشارہ کر کے بولے گا دائیں طرف والے فرشتے نے سچ کہا، اس پر ایمان لاؤ، یعنی دائیں طرف والے فرشتے کی بات پر ایمان لاؤ۔ اس فرشتے کی یہ بات ساری دنیا سنے گی، وہ بولیں گے دجال پر ایمان لاؤ۔ فتنے کی نوعیت سمجھ آ رہی ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز، ہر چیز پر اس کو تسلط ملے گا۔ وہ بولے گا زمین کو سونا نکال، سونا نکلے گا، لوگوں کو بولے گا کھاؤ۔ بولے گا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا تصور ہے رب کا، کہ رب کیا کر سکتا ہے؟ لوگ بولیں گے یہ کر سکتے، یہ لو بولیں گے رب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بولے گا مردوں کو کھڑا کرے گا، بولے گا بول اب بتاؤ۔ یہ مردوں کا بھی فتنہ ہے، مردہ کھڑا ہو کے بولے گا، اگر کمزور ایمان کے ساتھ گئے تو کھڑا ہو کر دجال پر ایمان لائے گا، اور آخرت برباد ہے۔ فتنہ کی نوعیت سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کو اللہ کا نبی وارث حدیث شریف کی روح سے باتیں بتا رہے ہیں نا، بتا رہے نہیں بتا رہا؟ جس کو لا علمی میں چلا گیا، دیندار اہل دین سے، روایات سے، قرآن و حدیث سے دور رہا، وہ کھڑا ہوگا، وہ سمجھے گا قیامت آ گئی، سامنے خدا ہے، تو ایمان لے آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو دجال زندوں مردوں کا فتنہ ہے، اصل میں زندوں کا فتنہ ہے۔ زندے جب اس سے نشانیاں مانگیں گے رب ہونے کی، نبی ہونے کی نہیں، آپ ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیں۔
رب ہونے کی جب اس سے جو بولیں گے وہ کر کے دکھائے گا. سونا بولیں گے آپ اگر رب ہے سو بغیر بادل کے بارش برسائے گا. جو نہیں مانگے گا بولے گا یہ لوگ میرے پہ ایمان نہیں لاتے, میں رب ہوں دیکھو میں عذاب کیسے دیتا ہوں, آگ مسلط کرے گا ان پر. کوئی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کہ وہ کسی کو جو درمیان میں شاملہ کرے گا کہ موت ہو گئی اور پھر اس کو اللہ یہ ایک وقت کے لیے اس کو اللہ دیں گے قدرت کہ وہ کسی کو بھی شامل کرے گا وہ دوبارہ اس کو جوڑے گا دوبارہ زندہ ہو جائے گا. میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں, یہ آگے آ رہا ہے, یہ چیز آگے آ رہی ہے. یا تو آپ لوگ بیان کر لو, دعا کر لیتے ہیں یار, یا مجھے چھوڑ دو, میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں تاکہ بدہضمی نہ ہو. ہاں اسی طرح وہ پوری روئے زمین پر خون خرابہ کر کے دن بھر اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا رہے گا. کرتے 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 وہ مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس, آپ میں سے قریب قریب میں اگر کوئی یہ مدینہ تو پہاڑ پر گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے, وہاں تک جائے گا. لیکن مدینہ کی حدود جو حضور نے متعین کی ہے, یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا ہے, یا اللہ میں آپ کا بندہ محمد مدینہ کو حرم بناتا ہوں, وہ والی پہاڑی اور یہ والی پہاڑی مدینہ کا حرم ہے. اب یہ نبوت کے الفاظ ہیں, یہ نبوت کے الفاظ کی اتنی تاثیر ہے کہ وہ جو حضور نے نشاندہی کی ہوئی ہے اس کے اندر دجال نہیں آ سکے. سارے دنیا کے سچے مسلمان جاگتے ہوئے, کیسے جاگتے ہوئے سیدھا مدینہ پہنچیں گے. آگے ہو بچی, پہاڑوں پہ کام کر کے آئے, آپ بھی آگے ہو, ٹیک کیوں لگائے, تو خور مشکور بھائی کرسی والا, اور تو کوئی بھی نہیں ہے, آگے ہو کے بیٹھو. تو اب سارے لوگ ایمان والے مدینہ, آپ جب جائیں گے روزے پر سلام کرنے کے لیے تو ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی حجرت. اخیر زمانے میں ایمان واپس مدینے کی طرف ایسے مڑے گا, بھاگے گا کہ جیسے سانپ کو آپ وار کریں تو سانپ اپنی بل کی طرف بھاگتا ہے. یہ تشبیہ دی گئی. وہ اپنے لشکر کو بولے گا جاؤ مدینہ والوں پر حملہ کرو, خود نہیں آ سکے گا, قتل و غارت کری بہت کرے گا. مدینہ والوں کا پانی وادی جن, وادی بیضا کی طرف مدینہ والوں کا ڈیم ہوگا, وہ مدینہ والوں کا ڈیم سکھا کیا پیاسا مارے گا, ان کو برداشت کریں گے مدینہ والے. پھر یہ نکلے گا خون خرابہ کرتے ہوئے, جہاں کہیں ایمان والا اس کے مقابلے میں آئے گا وہ قتل کرے گا, جو ایمان لائے گا اس پر, یہاں تک کہ وہ بعض لوگوں کو بولے گا آپ میرے پر ایمان لاؤ میں آپ کو جنت میں داخل کروں گا, اور وہ جنت شو کرے گا جنت, اور وہ جس کو جو اس پر ایمان لگائے گا اس کو جنت میں جیسے ہی ڈالے گا, دیکھنے والوں کو جنت, پس پردہ وہ جہنم ہوگی. اور جس ایمان والے پر جو ایمان نہیں لائے گا اس کو قتل کر کے جہنم میں ڈالے گا, وہ پس پردہ جنت ہوگی اللہ کی. فتنے کی نوعیت سمجھ آ رہی ہے بھائی, مذاق نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں سورہ کہف پڑھو ہر جمعے والے دن, نہ ہو سکے تو آخری 10 آیات پڑھو, یہ پروٹیکشن ہے اس سے, دجال سے. یہاں تک کہ ایک معاملہ ایسا پیش آئے گا, یہ فتنے میں پوری دنیا کو لپیٹے گا, زندوں مردوں کو لپیٹے گا. سب کچھ کرنے کے بعد ایک بستی پر جائے گا, بستی پر جانے کے بعد ایک بندے کو بولے گا ان والی بات, ایک بندے کو بولے گا میرے پر ایمان لا, میرے پر ایمان لا. وہ بولے گا نہیں لاتا. لوگوں کو بولے گا دیکھو میرے پر ایمان نہیں لا رہا, میں اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرتا ہوں. اس کو 2 ٹکڑے کرے گا. پھر کمزور ایمان والے جو تماشائی ہوتے ہیں نا, یہ پھنستے ہیں, غلط چیز کا تماشا کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ تماشائی کچھ ایمان لے آئیں گے, اس کو زندہ کرے گا, بولے گا اب میرے پر ایمان لا. وہ کرے گا اب تو پہلے سے زیادہ مجھے یقین ہے تو کافر ہے, الا من رحم ربی, جس پر اللہ کا رحم ہوگا. وہ بولے گا اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہے کہ تو پکا کافر ہے. اس کی اس بات سے اب دجال کی جو آج کل کی زمانے میں جس کو بولتے ہیں نا شکتیاں, اب اس کی پاور کم ہونا شروع ہو جائے گی, ختم ہونا شروع ہو جائے گی, کم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ ایک نارمل لائف کی طرف ہوگا, بڑا دیو ہیکل, لیکن اس کے ساتھ جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام شام کے ایک شہر کے مینارے پر نازل ہو جائیں گے, آسمان سے تلوار اٹھائیں گے, اور جہاد سے مقام لد, اسرائیل میں فلسطین کے پاس مقام لد, وہاں پر اب ان سے لڑائی ہوگی, خوب جہاد ہوگا. اب اللہ کی مدد و نصرت آئے گی.
یہودی زمین میں شیٹ کے پیچھے کہیں بھی چھپے گا، ہر چیز آواز کرے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو مارو۔ مسلمان جائے گا اس کو پکڑے گا نا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک درخت ایسا ہے جو یہودی کو پناہ دے گا، اس کا نام ہے غرقد۔ کیا نام ہے؟ آج کل یہودی پوری دنیا میں وہ درخت لگا رہا ہے کہ یار یہ مسیح آئے گا، وہ دجال کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ بولتے ہیں مسیح آئے گا اور یہ اس کا حامی درخت ہے۔ جاگ رہے ہیں سارے یہودی، مزے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، جوان کا پرواہ نہیں ہے، مسلمان سوتا رہے۔ پھر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ رضوان کی ساتھ مل کر، امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، بیعت بھی ہو چکی ہوگی، رکیے گا، جہاد ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، دجال کو شکست ہوگی، دجال مرے گا، دجال بری موت مرے گا، لیکن وہ مرنے سے پہلے کئی لاکھوں کو لپیٹ لے گا، کئی۔ حدیث شریف میں آیا الا الغرقد، ان کو تورات زبور میں آیا ہوا، صحیح ہے، تو مسلمانوں کو مارے گا نا، مسلمانوں کو۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان کی کتابوں میں پکا پکا لکھا ہوا تھا کہ محمد کا رنگ یہ ہوگا، محمد مدینہ آئیں گے، یہ ان کی یہ 100%۔ وہ محمد کو دے کے بدک گئے، کتابوں میں سچ لکھا ہوا ہے، بدک گئے۔ تو اس طرح ان کی کتابوں میں جو اصل مسیحا نجات دہندہ لکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، بدک گئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، میرے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا، میں نے کہا یار یہ شاپر گھر میں چھوڑنا بڑی دیر ہو جائے گی، اس کو لے کر چل۔ کہتے ہیں حضور اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دور سے دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذب، دیکھتے ساتھ ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، نہ سلام نہ دعا نہ بات، کچھ نہیں، کتاب کا علم تھا ان کے پاس۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی ایک نگاہ ڈالی، میں سمجھ گیا یہ سچا چہرہ ہے، میں خدمت میں گیا اور میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائی، نہ دلیل پوچھی نہ نبوت پوچھی، کچھ بھی نہیں اسلام میں۔ عبداللہ ابن سلام جب یہ ایمان لے آئے، قریب تھا کہ لوگوں کو پتہ چلتا عبداللہ ابن سلام ایمان لائے تو یہودیوں کا بچہ ہی ایمان لاتا، یہ حیثیت تھی عبداللہ ابن سلام کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو عبداللہ ابن سلام کو پیچھے چھپایا حضور نے، اور یہودی آئے جب حضور سے بات چیت کی، دلیل پوچھنے لگے، کہا اچھا باقی سے باتیں چھوڑو، باقی باتیں چھوڑو، اگر آپ میں سے عبداللہ ابن سلام میرے پر ایمان لائے تو آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے؟ یہودیوں نے کہا عبداللہ ابن سلام ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، وہ ایمان لائیں تو کچھ شکی باقی نہیں بچے گا آپ کے نبی ہونے میں۔ حجت تام ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اخرج یا عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام آؤ، وہ آئے، ان کے سامنے حضور کی خدمت میں حضور کی گواہی دی، کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ایسا، یہ تو ہے ہی کمین ہے، ایک منٹ میں بدل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، تم لوگ ایسے ہو، یہ تو میرے پہ ایمان لے آئے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ دجال کا فتنہ بڑا عجیب فتنہ ہے، اللہ کریم اس سے بچا دے۔ امتحان، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایمان کا امتحان آئے گا، اب وہ امتحان امت محمدیہ کے حصے میں لکھا ہے، صحیح ہے؟ پھر بعد میں اس کے بعد ہے اس لیے وہ ایک الگ فتنہ ہے، سب کچھ ختم کریں گے، وہ عجیب چیز ہے، وہ دجال کی بات ہے، ایک وہ فتنہ الگ ہے۔ پھر ایک فتنہ ہے دابۃ الارض کا، زمین کے اندر ایک جانور آئے گا تو وہ مومنوں کو نشان لگائے گا، کسی کے ادھر لگائے گا کسی کے ادھر لگائے گا، مومن مر جائیں گے، باقی ساری گندی مخلوق زندہ رہے گی۔ یہ بھی قرب قیامت میں ایک فتنہ ہے، 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ابھی دنیا ختم نہیں ہوگی،
دجال مر جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جائیں گے، مہدی علیہ رضوان جائیں گے، سب جائیں گے، اسلام پھلے گا پھولے گا، پھر آخر میں جو بگاڑ آئے گا قیامت بہت بعد میں جا کے آئے گی، لیکن آنی ہے۔ کیا ہے؟ نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے۔ اب تک کی نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم، البتہ قبر کے اندر اللہ پاک ہمیں خیر عافیت سے رکھتے ہیں۔ چلے دعا کریں۔ کے بعد بھی نجات نہیں ہے، دجال سے بچنا ہے۔ سورہ کہف، نبوت کی زبان سے جو بات نکلی ہے نا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو غیبی اسباب سے دجال سے بچائے گا۔ اور یہ ہفتے میں ایک دن کا یہ جاب ہے نا یار، ایک جمعہ ہے، یعنی شب جمعہ شروع ہو تو آپ پڑھ لیں اور اگلے دن جمعے کے غروب سے پہلے پڑھ لیں، اور یہ تو یاد بھی ہو جاتی ہے، یاسین کی طرح پڑھتے جائیں یاد ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم آخری 10 آیات، افحسب الذین کفروا۔ یہ نبوت کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چلیں آئیں گلوبل ویو کریں، ڈرون ویو پر لے کر جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچانا چاہ رہے ہیں دجال سے، شیطان سے، اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف، اور ہم سستی کوتاہی کرتے ہوئے کدھر جا رہے ہیں؟ اب اپنا ڈرون ویو نیچے لے کر آئیں، ہم ہی انہیں لوگوں میں سے ہیں، ہم ہی، اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی قبول فرما یا اللہ، یہ ساری محنت، یہ ادا، یہ فریاد، یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں، اپنی رضا میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ عافیت سلامتی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا، فروز میں یا اللہ واجبوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہماری آل اولاد سے راضی ہو جا، ہمیں، ہمارے والدین کو یا اللہ ہماری آل اولاد کو دین کی، اہل دین کی محبت نصیب فرما، دین پر عمل شوق کے ساتھ یا اللہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرما، کسی کی وجہ سے دین سے بیزاری سے محفوظ فرما، اکتاہٹ سے، نیک اعمال سے تنگ ہونے سے محفوظ فرما یا اللہ، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، دنیا آخرت میں یا اللہ بھلائیاں عطا فرما یا اللہ، چھوٹے بڑے امتحانوں سے، آزمائشوں سے ہماری نسل کی حفاظت فرما یا اللہ، فتنہ مسیح دجال سے حفاظت فرما یا اللہ، زندہ اور مردہ ہونے کے فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ، اہل فلسطین کے حال پر فضل و کرم نازل فرما یا اللہ، آج رات ہمارا تکمیل قرآن مجید کا ارادہ ہے، اس کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا، اپنی رضا شامل حال فرما اور پھر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔